یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے. علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نومبر کا مہینہ بہت سی ترغیب لے کر آیا ہے. 26 نومبر کو یوم آئین کے موقع پر سینٹرل ہال میں خصوصی پروگرام منعقد ہوئے. وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر پورے ملک میں ہونے والے پروگراموں کی شاندار شروعات ہوئی. 25 نومبر کو ایودھیا میں رام مندر پر مذہبی پرچم کشائی ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں بھی ملک نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہندوستان نے 357 ملین ٹن کے غذائی پروڈکشن کے ساتھ ایک تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی دنیا میں بھی ہندوستان کا پرچم لہرایا ہے. کچھ دن قبل ہی ہندوستان کو کامن ویلتھ کھیلوں کی میزبانی کا اعلان ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں دنیا کی سب سے بڑی لیپ انجن فیسلٹی کا افتتاح، ماہے کا انڈین نیوی میں شامل ہونا، ملک کے اسکائی روٹ کے انفینٹی کیمپس کا افتتاح جیسے ڈیولپمنٹ ملک کی نئی فکر، انوویشن اور نوجوانوں کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں. وزیر اعظم من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہنی پروڈکشن میں بھی ہندوستان نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. کاشی تمل سنگمم کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، 2 دسمبر سے کاشی کے نمو گھاٹ پر چوتھا کاشی تمل سنگمم شروع ہو رہا ہے. اس بار کے کاشی تمل سنگمم کی تھیم بہت ہی روچک ہے. لرن تمل، تمل کر قلم. کاشی تمل سنگمم ان سبھی لوگوں کے لیے ایک مہتوپورن منچ بن گیا ہے جنہیں تمل بھاشا سے لگاؤ ہے. اس کے ساتھ ہی ایسے اور بھی منچوں کے بارے میں سوچیں جن سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بھاونا مضبوط ہو. ووکل فار لوکل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ملک کے کروڑوں لوگوں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. انہوں نے کہا، G20 شکر سمیلن کے دوران جب وشو کے کئی نیتاؤں کو اپہار دینے کی بات آئی تو میں نے پھر کہا ووکل فار لوکل. میں نے دیش واسیوں کی اور سے وشو کے نیتاؤں کو جو اپہار بھیٹ کیے اس میں اس بھاونا کا وشیش دھیان رکھا گیا. میرا ادیش تھا کہ دنیا بھارت کے شلپ، کلا اور پرمپرا کے بارے میں جانے اور ہمارے کاریگروں کی پرتیبھا کو گلوبل منچ ملے. میں آپ کو پھر یاد دلاؤں گا، ووکل فار لوکل کا منتر یاد رکھیں. خریدیں وہی جو دیش میں بنا، بیچے وہی جس میں کسی دیش واسی کی محنت لگی ہو. انہوں نے کھیلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کی شروعات ہندوستانی خواتین ٹیم کے ذریعے ICC خواتین ورلڈ کپ جیتنے سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ خواتین کھلاڑیوں نے بھی کبڈی ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے. وزیر اعظم نے خواتین ٹیم کے ذریعے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے پر بھی اسے تاریخ کی بڑی فتح قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ من کی بات پروگرام ملک کے لوگوں کی حصولیابیوں کا جشن منانے اور عوام کی مشترکہ کوششوں کو عوام کے سامنے لانے کا بہترین پلیٹ فارم ہے. حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل آج نئی دہلی میں سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی. واضح رہے کہ یہ سیشن کل سے شروع ہوگا اور 19 دسمبر تک چلے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے ساتھ میٹنگ کی. اس میٹنگ کا مقصد سبھی پارٹیوں کے درمیان تعاون اور بہتر کوارڈینیشن بنانا ہے. سیشن کے دوران کئی خصوصی بلوں پر غور و خوض کر اسے پاس کیے جانے کے امکان ہے. اس سیشن میں پارلیمنٹ کی 19 دنوں میں کل 15 میٹنگیں ہوں گی. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھ ناتھ مندر میں آج صبح جنتا درشن میں عوام کی دقتوں کو سنا. تقریباً 200 سے زیادہ فریادیوں کی دقتوں کو سن کر وزیر اعلیٰ نے افسران کو ضروری احکام دیے. اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے گورکھ ناتھ مندر پر سرکار دورہ کیا، ساتھ ہی گایوں کی خدمت بھی کی. ریاست کے وزیر برائے محنت اور روزگار انل راجبھر نے آج لکھنؤ واقع لوک بھون میں پریس کانفرنس کو خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان حکومت کے ذریعے 29 مرکزی لیبر قوانین کو مربوط کرتے ہوئے 4 نئے لیبر کوڈ بنائے گئے ہیں. ان کوڈ کو ریاست میں 21 نومبر سے نافذ کر دیا گیا ہے. SIR کی مہم پوری ریاست میں زور و شور سے جاری ہے. ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ ریڈوا نے ضلع الیکشن افسران کو احکام دیے ہیں کہ انومریشن فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ نزدیک آ رہی ہے. باقی بچے ہوئے رائے دہندگان سے جلد از جلد انومریشن فارم جمع کرایا جائے. اسی سلسلے میں جونپور کے ضلع مجسٹریٹ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جونپور میں چل رہی خصوصی SIR مہم میں شراکت دار بنیں اور اپنا فارم بھر کر BLO کو مہیا کرائیں. اکبر پور کوتوالی حلقے کے بسکھاری روڈ پر پیش آئے ایک سڑک حادثے میں روڈ ویز بس کی زد میں آنے سے بیوی اور شوہر جاں بحق ہو گئے. یہ دونوں امبیڈکر نگر کے داؤد پور گاؤں کے باشندے تھے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.